نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. سب آواز بلند پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک یا راحت العاشقین. عاشقان رسول حضور سرور کون و مکان آقا رحمت نبی کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و نسبت پر اس فیض کے حصول کے لیے ہم سائل بن کے اپنی جھولیاں پھیلا کے شریک محفل ہیں اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ذکر آپ نے ثناخوان حضرات سے سنا. اور یہ بات حقیقت ہے کہ نبی کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہی سب کچھ ہے. سرکار کی نسبت ہی سب کچھ. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسی میں سب کچھ ہے. محبت رسول. اب دیکھا نا ایمان. اللہ اکبر. ایمان کی سلامتی ہم میں سے ہر ایک اللہ کی بارگاہ میں دست تمنا دراز کرتا ہے. مولا ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے, ایمان کی نعمتوں سے مالا مال کر دے, ایمان کی حقیقت سے مولا آشنا کر دے. وہ دولت ایمان کیا ہے؟ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ایمان جس آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں آپ یہاں آج مل بیٹھے ہیں, قرآن و حدیث کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ نبی کونین سرور کون و مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا نام ایمان ہے. محبت رسول کا نام ایمان. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ. تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا, آقا فرماتے ہیں, جب تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے پیار نہ کر لے. جان سے بڑھ کر محبت نہ کر لے, جان سے بڑھ کر. اور باقی روایات میں بھی ہے من والدہ و والدہ والناس اجمعین. ایمان اس وقت متحقق ہوگا, اس وقت ایمان کی دولت انسان کو ملے گی جب تک اپنے والدین, اولاد اور ہر انسان سے بڑھ کر آقا فرماتے ہیں میری ذات سے محبت نہ کر لے, اس وقت تک ایمان اس کو میسر نہیں آ سکتا. ایمان کی نعمت ملے گی جب والدین سے بڑھ کے مصطفیٰ سے محبت ہو جائے, اولاد سے بڑھ کر حضور سے پیار ہو جائے, اہل و عیال سے بڑھ کے حضور سے پیار ہو جائے, دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر حضور سے پیار ہو جائے, حتیٰ کہ اپنی جان سے پیارے مصطفیٰ لگ جائے. جان سے پیارے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی. اسی لیے کسی عاشق نے بہت خوب کہہ دیا, اور میں تمہید اپنی آگے لے جاتا ہوں, یہ آپ تک پہنچا کے یہ شعر آپ سنیے غور سے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو سرکار کی نسبت ہو اس ذکر رسول کی محفل سے
आशिकान रसूल सुनिए, सारी बात है ही जिक्र से। सारी बात क्या है? सारा मामला जिक्र में है। जब जो याद करता है वो याद किया जाता है। जिक्र, जो जिक्र करता है उसका जिक्र किया जाता है। जो याद किया जाता है वो याद किया जाता है। और फिर कहा कि मन खदम फकद खुदीमा, जो खिदमत करता है उसकी खिदमत की जाती है। हर की खिदमत कर दो मखदूम शुद्ध, जो खिदमत करता है, दीन की खिदमत की, वालिदैन की खिदमत की, अपने बुजुर्गों की खिदमत की, मशाइख की, असातिज़ा की, जो खिदमत करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे मखदूम बना देता है। ये सारा कुदरत का निजाम। तो याद के साथ सारा कुछ वाबस्ता है। आज जिस निस्बत में आप बैठे, महफिल बैठे हैं, इसमें सारा तसव्वुर में याद का देना चाहता हूं। याद क्या? याद, जिक्र। क्या? जिक्र। मैंने उन्वान ही बाना है जिक्र इलाही के हवाला से। हजूर सरवर कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब निस्बत इंसान को वो रंग मिल जाए ना, ताल्लुक बन जाए आशिकान रसूल, फिर रग रग में अल्लाह की याद समा जाती है। जब वो निस्बत आबाद हो गई तो फिर क्या होता है? या याद खुदा होती है या याद मुस्तफा होती है। या याद खुदा या याद मुस्तफा। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी याद का हुक्म दिया, अपनी याद का हुक्म दिया, और महबूब की याद की बात की है। और महबूब की याद की जब वो ऐलान फरमाया, उसका अंदाज महबूबाना है, उसका अंदाज महबूबाना है, उसका अंदाज मोहब्बत वाला है। अपनी याद का हुक्म दिया, जा बजा। कुरान और हदीस में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ईमान वालो, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र करो, जिक्र कसीर करो, कसरत से जिक्र करो, कसरत से अल्लाह का जिक्र कसरत से करो। फसब्बिहूहु बुकरतन व असीला, और सुबह शाम उसकी तस्बीह बयान करो, उसकी पाकी बयान करो, उसकी तस्बीह करो। जुबान अल्लाह की याद से आबाद रहे, कल्ब अल्लाह की याद से आबाद रहे, जाहिर अल्लाह की याद से आबाद रहे, बातन अल्लाह की याद से आबाद रहे। अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र करो। कितना जिक्र करना है दोस्तों? जिक्र कसीर, कसरत के साथ जिक्र कसीर। अब देखे ना, तो जो आपकी अगर हो तो इबादात हैं, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, हर चीज का तयन कर दिया। नमाज का ये तयन है, 5 फर्ज हैं, 5 नमाजें फर्ज हैं। अल्लाह ताला हर एक को तौफीक दे। सारी बात यहीं से बनती है। हम बातें बड़ी कर लेते हैं, लेकिन शायद नमाजें अगर पूरी नहीं होती, मैं अक्सर पैगाम देता हूं, जो नमाज नहीं पढ़ता कम से कम 5 वक्त की, तो वो तो फिर उससे आप क्या तवक्को रखेंगे? तो कम से कम इस तरह की महफिल में अगर और हम कुछ नहीं लेके जा सकते, अपने अकीदे की इस्लाह करने के साथ साथ नमाज पंजगाना का कम से कम अहद करके उठे। नमाज का बता दिया, अल्लाह अकबर। 5 नमाजें हैं। रोजे वो 29 या 30 शहर रमजान के रोजे हैं। हज साहिब इस्तिताअत के लिए 1 मरतबा वो फर्ज है, उसके मुनासिक हर चीज तयन कर दी। ज़कात का बता दिया, हर चीज बता दी। अल्लाह अकबर। इसी तरह बाकी जो इसके अब जहाद के असूल बता दिए, बाकी इबादत बता दी, औराद बता दिए, इबादत का तयन कर दिया। आशिकान रसूल जब जिक्र खुदा की बारी आती है और जिक्र मुस्तफा की बारी आती है, जिक्र इलाही की बारी आई, कहा कसरत से जिक्र करो, सुबह शाम अल्लाह को याद करो। और जब जिक्र मुस्तफा की बारी आती है, फरमाया अहले ईमान तुम कसरत के साथ, अहले ईमान तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी पर दरूद भेजो और सलाम पेश करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा वसल्लिमू तस्लीमा। सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा में यह तसव्वुर है कि कोई वक्त की कैद नहीं है। हर वक्त नबी कौनैन आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में दरूद और सलाम के नजरानों से अपनी जुबान को आबाद रखो और अपने कल्ब रूह को अल्लाह की याद से आबाद रखो। उलमा देखते हैं जो निस्फ से जायद होता है उसको कसीर कहते हैं, निस्फ से
اب میں روحانی نقطہ یہ نسبت کا سمجھانے لگا ہوں. نصف سے زائد جو ہوتا ہے وہ اس کو کہا وہ کثیر ہوتا ہے. اب 24 گھنٹے دن رات میں ہیں, ہم 12 سے زائد گھنٹے اللہ کا ذکر کریں گے تب ذکر کثیر بنے گا. لیکن یہ ویسے پاسبل نہیں ہے. آج کی مادی زندگیاں, مصروفیات, نماز کا لوگ ٹائم میں نے پہلے تذکرہ کیا نا, وہ ایسے مشکل سے نکالتے ہیں. اللہ اکبر, یہ کیسے ممکن ہے کہ 12 سے زائد گھنٹہ ہم ذکر کریں اور ذکر کثیر بن جائے؟ اس پہ اہل علم نے لکھا, علماء نے اور صوفیاء نے بتایا کہ تم اپنے قلب کو, اپنے باطن کو اللہ کی یاد سے آباد کر لو. جب مرشد کامل تمہیں ذکر الہی کی کا اذن دیں گے, اجازت دیں گے, اور تم مرشد گرامی کے تصرف اور توجہ اور نگاہ میں آ کے اور تصرف میں آ کے, خانقاہ اور درگاہ میں آ کے, ان کی نظر کے سامنے اور ان کی توجہ کے سامنے جب اللہ کا ذکر کرو گے, تمہارا دل جاگ جائے گا, تمہارا دل زندہ ہو جائے گا. پھر تم ذکر کثیر نصف سے زائد نہیں, بلکہ تمہاری زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے ذکر سے آباد ہو جائے گا. ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد سے. ویسے 12 سے زائد گھنٹے اور تصور بھی قرآن پاک میں, باقی طرف نہیں جانا چاہتا, بات لمبی ہو جائے گی. مثلا کہا گیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اپنے رب کا, اسم ذات کا, اللہ کا اتنا ذکر کرو کہ سب سے تعلق ٹوٹ جائے, اللہ سے تعلق جڑ جائے. اور علماء کہتے ہیں یہ تصور بھی تب متحقق ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنے باطن کو اللہ کی یاد سے آباد کر لے. اس کا قلب, اس کا دل جب تک زندہ نہیں ہوگا, اور اسے حیات قلبی جو مرشد کامل کی نگاہ سے حیات قلبی میسر آتی ہے, جب تک اس کا دل اللہ کی یاد سے زندہ نہیں ہو جاتا, اس وقت تک سب سے تعلق ٹوٹ کے اللہ سے تعلق نہیں جڑ سکتا. جب اس کا باطن زندہ ہو گیا ہے اور مرشد نے الف اللہ چمبے کی بوٹی لگا دی ہے, اور جب من میں اس بوٹی نے مشک مچا دیا ہے, جب ہلچل بپا ہو گئی ہے, جب عشق و مستی مل گئی ہے, جب ذوق و شوق مل گیا ہے, جب کیف و سرور مل گیا ہے, جب وجد و حال مل گیا ہے, جب تڑپ اور لگن مل گئی ہے, جب کیف و سرور قلب و باطن میں وہ نور قبضہ کر لیتا ہے, تو عاشقان رسول پھر کیا ہوتا ہے؟ سب سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے, باطن کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے. پھر بندہ یا خدا کا ہوتا ہے یا مصطفیٰ کا ہوتا ہے. بندہ خدا ہو جاتا ہے اور غلام مصطفیٰ ہو جاتا ہے. پھر خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا تعلق انسان کا آباد ہو جاتا ہے. تو ذکر کثیر اور ہمہ وقت کا تعلق, اور یہ کوئی بالکل مبالغہ والی بات نہیں ہے, یہ لکھی پڑی بات ہے, اور یہ تحقیق سے یہ باتیں قرآن و حدیث کی شہادت اس پر موجود ہے کہ اللہ والوں کی سنگت, تعلق, نسبت, جس نسبت کے اکتساب فیض کے لیے ہم آج جمع ہوئے ہیں, اس میں پیغام یہ ہے کہ اللہ والوں کی نسبت کو آباد کرو, بحال کرو, تعلق اپنا قائم کر لو. تمہارے باطن کی کیاریاں, باطن کے کھیت نور ایمان کی فصل سے لہلہانا شروع ہو جائے گے, نور و برکت سے. تو حضور کے ذکر کی جب باری آئی, اب یہ کثرت ذکر آپ اس سیکوینس کو ہم لے کے چلیں گے. میں یاد الہی کا وہ تصور دینا چاہتا ہوں تب دل جاگ جائے اور رابطہ حضور کی بارگاہ میں ہو جائے. دل جاگ جائے اور عاشقان رسول اگر آپ ذوق سے سماعت کریں, اللہ اکبر, اللہ اکبر, جاگتے دل کا جو تعلق حضور کے دربار میں ہوتا ہے نا, اس کا لطف ہی کچھ اور ہے. اس کا لطف ایک دل سویا ہوا ہے. اب ذکر کرنے والا, ذکر نہ کرنے والا کیا ہے, یہ تصور آگے گفتگو میں آئے گا. اللہ اکبر. جاگتے دل کا رابطہ کچھ اور ہے. جس کا دل جاگ گیا اس کی بات کچھ اور ہے. جس کا دل جاگ گیا اس کی رات کچھ اور ہے. جس کا دل جاگ گیا اس کا جاگنا کچھ اور ہے. جس کا دل جاگ گیا اس کا سونا کچھ اور ہے. جاگ جاتے ہیں, اللہ کا قرآن کہتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. ان کے پہلو نرم و نازک بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں. وہ راتوں کو سونا چاہتے ہیں, استراحت آرام ہونا چاہتے ہیں, لیکن من کی تڑپ اور لگن انہیں سونے نہیں دیتی ہے.
وہ سونا چاہتے ہیں، وہ سونا چاہتے ہیں لیکن دل کی جاگ سونے نہیں دیتی۔ وہ سونا چاہتے ہیں لیکن دل میں ایک نور کا جو سمندر متلاطم ہے وہ انہیں سونے نہیں دیتا۔ عارف کھڑی کہتے ہیں رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ حیدری۔ درد مندانو یا تانگ سجن دی، درد مندانو۔ آج کی محفل میں ہم آپ کو کچھ اور نہیں دینا چاہتے اور کچھ آپ سے نہیں لینا چاہتے، بس تانگ سجن کی مل جائے۔ بس یہ قلب کی کائنات آباد ہو جائے، یہ قلب کی دنیا میں ایک روحانی تبدیلی آ جائے۔ ہم باتیں کم کریں، عمل زیادہ کریں، ہم صاحب گفتار کم ہوں، صاحب کردار زیادہ۔ تانگ سجن کی وہ من آباد ہو جائے، جس کو اپنے اپنے انداز میں صوفیاء نے بیان کیا، اور ہر ایک اپنے انداز میں بیان کرتا ہے۔ کوئی جذب اندروں کہتا ہے، کوئی رقص بسمل کہتا ہے، کوئی ہاؤ ہو کہتا ہے، کوئی کیف و سرور کہتا ہے، کوئی تانگ سجن کی کہتا ہے، کوئی کہتا ہے کنجری بنیا میری عزت نہ گھٹ دی، میں کو نچ کے یار مناون دے، اور کوئی کہتا ہے گھڑیال دے وہ نکال جی میرا پیا گھر آیا۔ ہاں، اور میں نے لکھا اپنے کلام میں بزم اہل معرفت میں عجب حل چل ہے رضا، بزم اہل معرفت میں عجب حل چل تھی رضا، ذوق و شوق و ہاؤ ہو اور چار سو تھا رقص بسمل۔ اللہ 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 جل جلالہ۔ تو یہ ساری بات اسی یاد میں ہے۔ اس تانگ کے ساتھ جب یہ ربط و تعلق آباد ہو گیا تو ساری بات انسان کی بن جاتی ہے۔ راز سارے عاشقوں سے بولتا ہے رقص بسمل، معرفت کے سب دریچے کھولتا ہے رقص بسمل۔ یہ تڑپ لگن نصیب ہو گئی تو کیا ہے، قرآن پاک میں کہا کہ ان کے نرم و نازک بستروں سے پہلو الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ سونا چاہتے ہیں لیکن وہ من کا ذوق جگائے رکھتا ہے، وہ جگائے رکھتا ہے، اور وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں لو لگائے رکھتے ہیں، وہ لو لگائے رکھتے ہیں۔ وہ دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے نہیں ہوتے، دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کے نہیں ہوتے۔ ان کا ظاہر مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، باطن خالق کے ساتھ ہوتا ہے۔ باطن یہ تصور ہے جو آج ہم نے سمجھنا ہے، لیکن یہ تب بنتا ہے جب بندہ دل جاگے، اس کی راتیں جاگے، اس کا ظاہر جاگے، اس کا باطن جاگے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا اے دروازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا اے دروازہ۔ وہ عاشق وہ تڑپتے مچلتے راتوں کو جاگ جاگ کے، وہ راتوں کی تاریکی کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے منور و تاباں کر دیتے ہیں، ان کی راتیں روشن ہو جاتی۔ تو حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذکر کی جب بات کرنی آئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا اپنا کہا میرا کثرت سے ذکر کرو۔ پیارے کی بات آئی، اللہ اللہ اللہ، حضور کی بات آئی، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کی خاطر، پیارے تیری خاطر۔ عاشقان رسول اتنی محبت اس کلام میں ہے، اتنی چاہت ہے، اتنا ذوق ہے، اتنا کیف ہے، اتنا سرور ہے، اتنی سرکار کی شان محبوبیت ہے کہ وظیفہ بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے، تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔
حضور کی شان سننے والوں، سرکار کی شان سننے بیٹھنے والوں، اس سے بڑا شان مصطفیٰ کا بیان اور انداز بیان اور کیا ہو سکتا ہے؟ پیارے، تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب میں علمی نکات میں نہیں جانا چاہتا، وَرَفَعْنَا ماضی کی بات کر دی اور ماضی بعید کی بات کر دی۔ کب سے ذکر بلند کر دیا؟ کوئی ٹائم فریم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بس یہ ذکر بلند ہے۔ جب سے اللہ سبحانہ و تعالی ازل سے موجود ہے، اور اس کے بعد جب سے اس نے اپنی شان کے مطابق نور مصطفیٰ حقیقت محمدیہ کی تخلیق فرمائی ہے، اس وقت سے ذکر بلند ہے۔ تابت ذکر بلند رہے گا، تابت ذکر بلند رہے گا۔ عاشقان رسول ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ الگ الگ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں۔ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیری یاد کو تیرے لیے بلند کر دیا۔ جبریل امین علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آپ سوال کرتے ہیں سرکار سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اَتَدْرِي كَيْفَ رَفَعْتُ ذِكْرَكَ، محبوب کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کا ذکر کیسے بلند کیا ہے؟ کیسے بلند کیا ہے؟ آقا نے فرمایا واللہ عالم، کہ اللہ سبحانہ و تعالی زیادہ جانتا ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے، وہی بتائے، وہی بیان فرما دے۔ جب نعت رسول کی باری ہے، جب توصیف مصطفیٰ کی باری ہے، جب شان مصطفیٰ کی باری ہے، جب عظمت مصطفیٰ کی باری ہے، جب ذکر رسول کی بات ہے، رب سبحان خود بتا دے کہ یہ ذکر مصطفیٰ کو بلند کیسے کیا گیا ہے۔ تو جبریل امین کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے، ہم نے تیرا ذکر ایسے بلند کیا، اذا ذکرت معی، کہ جب بھی پیارے مصطفیٰ میرا ذکر ہوگا، میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، استانہ علیہ بسان شریف۔ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ جب بھی خلق خدا اللہ اللہ کہے گی تو یا رسول اللہ کی صدا بھی بلند ہوگی۔ جب بھی اللہ کی مخلوق، اور ایک نقطہ بتا دوں، توجہ آپ کی ہے، فقط ہم ذکر کرنے والے تو نہیں ہے نا، ہم ذکر کرنے والے اور جو ذکر کرتے ہیں نا وہ دوسروں سے اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھتے۔ امام ربانی آپ فرماتے ہیں کہ صوفیاء اپنے ذوق میں ہر ایک سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں، یہ ذوق صوفیاء ہی دیتے ہیں، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، باج فقیراں کسے نہ ماریا، ظالم چور اندر داہو۔ یہ ظالم چور اندر کا جب مر جاتا ہے تو انسان کے ظاہر و باطن کی کائنات آباد ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ کہ نقطہ یہ ہے کہ کیا ہم ذکر کرنے والے ہیں؟ عاشقان رسول اللہ کی خدائی ذکر کرنے والی ہے، یہ الگ بات ہے۔ قدوۃ المشائخ حضور امام خراسانی علیہ رحمٰن نے جو یاد کا رنگ دیا ہے وہ رنگ منفرد ہے، وہ رنگ ہم آہنگ ہے، وہ رنگ ہم آہنگ ہے تصوف کی پوری تاریخ کے ساتھ۔ اللہ اکبر، میں نے لکھا اپنے کلام میں، عشق و مستی کے رنگ اپنے مرشد کے سنگ، معترض ہوش کر کیوں ہے دل تیرا تنگ، نور لینے کا تو سیکھ لے پہلے ڈنگ، با ادب بن کے آ فیض پا مست مست۔ با ادب بن کے آ فیض پا، فیض لینا ہے ادب کرو اور محبت کرو، ادب کرو اور محبت کرو، محبت فیض بڑھائے گی، ادب فیض کو محفوظ کر دے گا۔ اور یہ میں اکثر کہا کرتا، تو میں نے کہا کیا یاد ہم کرنے والے ہیں؟ اور نہیں بھائی، فقط آپ یہاں محفل سجائے ہیں، کائنات میں محفلیں سجی ہوئی ہیں۔ کائنات میں لاسٹ ویک امریکہ سے آ رہا ہوں، شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اللہ کی پوری خدائی میں اللہ اللہ ہو رہا ہے اور یا رسول اللہ ہو رہا ہے۔ تو کیا فقط انسان ذکر کرنے والے ہیں؟ نہیں، یہ جن و انس دونوں اللہ نے بندگی کے لیے بنائے ہیں، یہ دونوں مکلف ہیں، یہ تو ذکر کرتے ہی ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو کیا فقط جن و انس ذکر کرتے ہیں؟ نہیں، ملائکہ کی کائنات میں، وہ اللہ کی ساری سماوی کائنات میں اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔
تو کیا جن و انس اور ملائکہ ہی ذکر کرتے ہیں؟ نہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا ذرہ ذرہ، جو کچھ بھی ارض و سما میں ہے وہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو مسئلہ حل ہو گیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کائنات کا ذرہ ذرہ یا خدا کر رہا ہے یا مصطفیٰ کر رہا ہے، وہ ذکر خدا کر رہا ہے اور ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور ذکر محمد کر رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جب آپ سرکار کی شان بیان کرتے ہو نا، سرکار کی، تو یہ جامع الاذکار ہے۔ جب حضور کا آپ ذکر کرتے ہو اس میں اللہ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر بھی۔ تو جہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، وہاں ذکر رسول ہے۔ اور یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں بہت بڑی بات ہے۔ اس ضمن میں ایک بات کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جناب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب سیدنا شیس علیہ السلام کو آپ کو وصیت فرمائی، ایک تفصیل ڈیٹیل میں وصیت ہے، اس کے شروع کا میسج ہے، وہ آج کی بزم کی مناسبت سنیے۔ آپ نے فرمایا، وصیت فرمائی کہ جب بھی تم اللہ کا ذکر کرو، فَإِذَا ذَكَرْتَ اللَّهَ، جناب شیس علیہ السلام کو فرمایا کہ جب بھی تم اللہ کا ذکر کرنے لگو، ذکر خدا تو کرنا ہی ہے نا۔ کون یہ بتا رہا ہے؟ جد آدمیت جناب آدم صفی اللہ علیہ السلام۔ آپ یہ وظیفہ بتا رہے ہیں جو وظیفہ آج کی بزم میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم کر رہے ہیں۔ کہا جب بھی تم اللہ کا ذکر کرو، فَإِذَا ذَكَرْتَ اللَّهَ فَاذْكُرْ إِلَىٰ جَنبِ اسْمَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب بھی تم اللہ کا ذکر کرو اس کے ساتھ ساتھ نام محمد کو نہ بھولنا، نام محمد کو، نام مصطفیٰ کو نہ بھولنا۔ پھر جناب آدم فرماتے ہیں میں نے جنت میں جہاں گیا، جنت کے درختوں کے پتوں پر، اطراف حجب پر اور عرش کے پایوں پر اور سدرۃ المنتہا اور نگر نگر چپا چپا جہاں گیا، میں نے اللہ کے نام کے ساتھ محمد لکھا ہوا دیکھا۔ ذکر تو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس طرح بلند کیا، اور یہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ جدا نہیں۔ آپ اذان میں دیکھیں، ذکر الہی کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے، اقامت میں ذکر الہی کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے۔ اور جناب قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ آپ نے بیان کیا کہ ذکر کی بلندی کا آپ علامات اور اس کا ظہور اور اس کا انداز تو دیکھیں۔ کلمہ طیبہ میں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ، آذان میں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ، اقامت میں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ، نماز میں ذکر خدا کے ساتھ ادب کے ساتھ ذکر مصطفیٰ، ادب کے ساتھ، ادب و محبت کا پیکر ہو کے ذکر، باقی ساری عبادات۔ ذکر الہی کی ضربوں سے آباد ہو جائے اور اس کی زبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے، درود و سلام سے اور سرکار کی اتباع اور غلامی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیور پہن کے وہ اپنے ظاہر و باطن کو آباد کریں۔ توجہ دیں، اب یہ گفتگو کا بہت اہم حصہ ہے اور یہ توجہ دے کہ سرکار کے ارشادات ہیں، یہ سماعت کیجیے۔ بات کو میں ختم کرتا ہوں یاد الہی کے ضمن میں۔ جناب ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں اب دیکھیں یاد کی بات ہم نے کی ہے، ذکر کی، یاد الہی کی، اور ہم نے پیغام دے دیا کہ نسبت کے بغیر یہ یاد کا رنگ نہیں چڑھتا ہے۔ جناب سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور سرور کون و مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ کی یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور وہ شخص جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک زندہ ہے اور ایک مردہ ہے۔ ایک زندہ ہے اور ایک مردہ ہے۔ اللہ اللہ کرنے والا، یاد الہی سے قلب روح کو آباد کرنے والا مثل زندہ ہے، مثل زندہ ہے، اور جو یاد نہیں کرتے
وہ مثل مردہ، وہ بظاہر جتنی ٹھاٹ ہو، ان کی شان شوکت ہو، جو کچھ مرضی ہو، لیکن اگر یاد الہی نہیں ہے تو بات نہیں بنتی ہے۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈیر ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں نے پیش کی کہ مثل زندہ و مردہ، جو اللہ کی یاد کرنے والا اس کی مثال زندہ کے ہے، وہ زندہ باد ہے، اور جو یاد الہی نہیں کرتا اس کی مثال مثل مردہ دی ہے، مثل مردہ دی ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں نا، عشق و مستی ذوق و شوق ملتا ہے نسبت والوں کے لیے، میں سمجھتا ہوں بہت بڑی حوصلہ افزائی اور بڑی رہنمائی ہے اس مبارک ارشاد میں۔ جناب سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، کہ تم اللہ کا اتنا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، ذکر کثیر کی بات ہوئی ہے نا، اتنا کثرت کے ساتھ اللہ کی یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون دیوانہ کہیں، لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ اور اگر آپ کے یاد کے رنگ کو دیکھ کے کوئی آپ کو دیوانہ کہتا ہے، حدیث پاک کی روشنی سے ثابت ہو گیا آپ ذکر کرنے والے ہو، آپ ذکر کرنے والے ہو۔ اور جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، حضور سرور کون و مکان علیہ السلام فرمایا، اذکروا اللہ ذکرا یقول المنافقون انکم تراؤون، رواہ الطبرانی، کہ تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی یاد کرو، یاد الہی سے قلب و روح کو آباد کرو، حتیٰ کہ جب منافق تمہیں دیکھیں، منافقین دیکھیں، وہ تمہیں ریاکار کہیں، وہ تمہیں ریاکار کہیں۔ اب دیکھیں کتنا اللہ اکبر روحانی پیغام اس کے اندر ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارا باطن کا لگن تڑپ ذکر کی کیفیات میں سرکار نے اپنے مبارک ارشاد کے ذریعہ سے ہمیں وہ نعمت عطا فرما دی ہے کہ ہم کوئی کچھ کہتا پھرے، ہر رنگ میں، ہر حال میں اللہ 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 کرتے رہیں، اللہ کی یاد کرتے رہیں، اور حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں، سرکار فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، قالوا وما ریاض الجنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال حلق الذکر، رواہ الترمذی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جناب انس روایت کرتے حضور نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغات میں سے گزرو وہاں سے خوب کھا لیا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ جنت کے باغات سے مراد کیا ہے؟ یہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ جنت کے باغات سے مراد کیا ہے؟ آقا نے فرمایا اللہ کے ذکر کے حلقے جنت کے باغ ہیں، جنت کے باغ ہیں، وہاں جو لوگ اللہ کا آ کے ذکر کرتے ہیں انہیں جو نور ملتا ہے گویا جنت کے میوے ان کو ملتے ہیں، جنت کی نعمتیں انہیں میسر آتی ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، آپ عرض کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ ما غنیمت المجالس ذکر، حضور ذکر کی محفلوں کا نفع کیا ہے، غنیمت کیا ہے، کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے محافل ذکر سے؟ آقا نے فرمایا، قال غنیمت مجالس ذکر جنت الجنہ، فرمایا مجلس ذکر، محافل ذکر کا نفع اور فائدہ جنت ہی جنت ہے۔ اللہ کے ذکر میں جو لوگ مشغول ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی یاد کا مقام انہیں جنت کی نعمت سے مالا مال کرتے ہیں، جنت کی نعمت سے انہیں فیضیاب فرماتے ہیں، اس نعمت سے اللہ تعالیٰ ان کو سرفراز فرماتے ہیں۔ اور سماعت کیجئے، بہت ہی خوبصورت ارشاد ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور یہ آخری بات میری آج کی گفتگو کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نسبت کو، روحانی ربط کو، یاد الہی کو، یاد مصطفیٰ کو، یاد کے تصور کو، ذکر کے تصور کو اپنے قلب و روح میں قائم کرنے کے لیے یہ روایت بڑی معاونت فراہم کرے گی۔ فرمایا سرکار نے ارشاد فرمایا، ان اہل السماء لا يرون بیوت اہل الذکر تضیء لهم کما تضیء الکواکب لاہل الارض، کہ آسمان والے زمین پر اللہ کے ذکر کرنے والوں کے گھروں کو ایسے دیکھتے ہیں جس طرح زمین والے رات کو آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہیں، جس طرح ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، ستارے روشن ہوتے ہیں، ستاروں کو دیکھنے میں ایک آنکھوں کا سرور آتا ہے، ایک کیف بنتا ہے، اسی طرح آسمان میں جو ملائکہ ہیں وہ جب زمین پر نظر کرتے ہیں اللہ اکبر، تو اہل زمین پر جو آستانے، جو خانقاہیں، جو درگاہیں،
جو گھر، جو محلے اور جو گھروں کے کونے اور جو مسجدوں کے کونے اللہ کی یاد سے آباد ہوتے ہیں وہ جگمگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ روشن ہوتے ہیں، اور اہل سما کو وہ ستاروں کی طرح چمکتے نظر آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے قلب و روح کی کائنات کو نور ایمان سے، ذکر الہی کے نور سے اور نسبت رسالت مآب کے سرور سے، اولیاء کاملین کی برکتوں سے، حضور امام خراسانی علیہ الرحمہ کے فیضان سے اللہ تعالیٰ فیضیاب فرمائے۔ یہاں جن دوستوں نے اہتمام کیا یہ محفل خواتین کا سیشن، اور اللہ تعالیٰ نے محافل کو قبول فرمائے، اور جو نسبت میں جڑے ہیں آج بھی، اور اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے۔ مزید ہم سب کو روحانی تعلق کو آباد کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں منتظمین کو ایک بار پھر اپنے عزیزوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو صدقہ جاریہ بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔